اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دیں. یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے، بالکل صداقت کے لیے، جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانے، دلائل ہی دیے جاتے ہیں. آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی. معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو سالے فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پاڑی جاتا ہے کہ جسے تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جائیں. کبھی کبھی پھر اس طرح بھی بندے کو آنا پڑ جاتا ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کنارے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو عصر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ہندو گزرتا تھا بت خانے کی طرف. تو روز وہ گزرتا تھا. دادا صاحب بھی عصر کے بعد آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ٹھنڈے پانی میں پیر کبھی رکھ لیتے، کبھی محبت کے ساتھ یہاں سے گزر اوقات ہوتا. تو روز اس وہ کسی کا خادم تھا، اسے روز جاتے دیکھتے تھے. ایک دن بلا لیا، فرمانے لگے میاں یہاں روز جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں بت ہیں تو میرا جو آقا ہے نا وہ چوری بیچتا ہے بتوں کو کھلانے کے لیے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کبھی کھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بت کھاتے تو نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو بڑا پاگل ہے، لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو خادم ہوں، لیکن وہ کھاتے تو نہیں. نہ دیکھیے کتنا عجیب مذہب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے نقش و نگار، ہاتھوں سے رنگ و روگن کرتے ہیں بعد میں، اسی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. تو دادا صاحب ایک دن اسے کہنے لگے یار تو روز بڑی محنت کرتا ہے تو آج تیرے بت کو چوری کھلا ہی نہیں دیں. سبحان اللہ. اس نے کہا جی کھلا دیں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سامنے رکھی جا کے پلیٹ چوری کی. تو بڑے بت سے فرمانے لگے یار یہ روز آتا ہے تو بات مانتا کیوں نہیں؟ کھا جانا. وہ بہت ساری پلیٹ کھا گیا اور ساری. اب اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ. وہ ہندو آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں، اگر تم مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں، جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہوں. کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائیں گے. وہ چوری کھا گیا ساری. وہ جب اس نے جھکنا چاہا تو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا دیا. وہ خالی برتن لے کے گیا تھا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا. تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برتن لے لوں گا، چوری کدھر ہے؟ وہ کھا گیا. اس نے کہا تو نے خود کھائی ہے، وہ تو نہ چوری کھاتا. اب مسلمان ہو گیا تو اس نے چوٹ کی. اس نے کہا نہیں کھاتا تو پاگل ہو، بیچتے کیوں ہو؟ کیوں بیچتے ہو نہیں کھاتا تو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ نہیں کھا سکتا. اس نے کہا نہیں وہ نہیں کھا سکتا، دیوانہ ہو گیا تھا نا. نہیں چاہیے ہوتی، محبت چاہیے ہوتی ہے. دیوانہ ہو گیا تو کہنے لگا وہ نہیں کھاتا پر اگر کوئی کھلانے والا ہو پھر وہ بت بھی کھا ہی جائے گا. بت بھی پھر کھا جاتا. اس نے کہا چل ہمیں بھی دکھا کیسے کھایا. تو وہ جو اس کا مالک تھا ہندو، وہ دو چار لوگ داتا صاحب کے پاس آ گئے تھا، انہوں نے کھلوائی ہے. داتا صاحب کہنے لگے میاں تم 2 آئے ہو، پھر کل 4 آ جاؤ گے، پرسوں 6 آ جاؤ گے، جتنے ہو سارے ہی آؤ. وہ ضرور نہیں ساڑھے کو کام جتنے ہو نا سارے آ جاؤ کٹھے. کٹھی دکھا دیتے ہیں بوتلیں چوری کیسے کھائی. اب 6 کر کے تھوڑا ہم سے دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھے اس بات کو سمجھے. یہ بہت سارے بندے اکیلے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو سارے دن بندہ کرامتیں دکھاتا رہے. اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے. وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ صدور ہو گیا کسی شہر کا، میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کو شہر دکھائیں. وہ 500-600 ہندو اس بستی کا جو تھا سارا ہی آ گیا، چوری لے آئے. داتا گانج بخش علی اجمیری بت خانے سے باہر نکلے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے؟ تو میں نے کہا مصلی طاقت دیتا ہے، سجدہ طاقت دیتا ہے، دعا ہتھیار ہے مومن. تو اے اللہ میں نے اپنی شان بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانی. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کسی کی کرامت ہوتی نہیں، اگر ہو جائے ویسے تو فیس بک پہ آ جاتی ہے. کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کہتے ہیں دوجیاں بھی دسی جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں جو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، تیرے معبود کے دین
کہ غلبے کے لیے ان کو بلایا ہے، مہربانی فرما۔ دعا مانگی، پھر داتا صاحب آئے اور بہت کے سامنے پرات رکھی چوری بھری، تو فرمانے لگے بھائی یہ سارے دیکھنے ہیں، چل اس طرح کر کھا۔ تو سینکڑوں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بہت چوری کھانے لگا، اور جب ہندو لپکے نا داتا صاحب کی طرف، کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں تو جلدی لپکتے ہیں اور انہی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ لپکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں، تم ادھر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا کہ بدھ نے آج چوری کھائی، ہماری تو نسلیں پوجا کر رہی ہیں، کبھی ہلے بھی نہیں۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ تو لہذا انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سب نے میرے رسول کا کلمہ پڑھنا۔ پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات، اخلاق، کردار اور کرامات کے ذریعے منظم، خوبصورت اور ایک بہترین مسجد داتا صاحب نے بنائی۔ مسجد واعظ و نصیحت کے سلسلے، تعلیم و تربیت کے سلسلے، بیت و ارشاد کے سلسلے، یہ خوبصورتیاں بنائی۔ اپنے آپ کو مسجل مکفّا کریں، اپنے آپ کو میٹھا کریں، خوبصورت کریں۔ جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ جائیں انہیں تلف کر دیا جاتا ہے، کوک آتی ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑی بوٹیاں کون سا ان کا بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی کچھ کمزوریاں انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور جو اخلاقی رویے ہوں انہیں کھاد بھی ڈالتا رہے، پانی بھی ڈالتا رہے اور آبیاری بھی کرتا رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔